اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے دوستوں کو اپنے اس چینل فراز کی آواز میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہمارے اس سلسلے میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا۔ وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور عمر نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اسے سراہ رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی۔ اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے، البتہ اگر اس کا حریف دوبارہ اس سے کشتی لڑنا چاہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا۔ 3 دن کے بعد لوگ عکا سے رخصت ہو کر کعبے کے طواف کی تیاری کے لیے مدینہ جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔ مدینہ جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہ لے سکتے تھے۔ یہ 3 دن بھی گزر گئے اور بدوی پہلوان نے ابن خطاب کو ایک ناقابل شکست ستون پا کر ہار مان لی۔ لوگ عکا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ عمر اس تیاری میں بھی پیش تھا۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ مختلف قبیلوں کے عالی نسب نوجوانوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کا مشکی رنگ، چھوٹے چھوٹے کان، تنی ہوئی گردن، باریک پنڈلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ عمر کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر نازا پا کر، جس میں خود اعتمادی اور ویرستی کا پہلو شامل تھا، ان کے پندار کو ٹھیس لگی۔ انہوں نے عمر سے کہا، آؤ ذرا گھڑ دوڑ ہو جائے، اس سے فارغ ہو کر آرام کر لیں گے اور کیلولے کے بعد مدینہ چلے جائیں گے۔ عمر نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے منگا لیے اور سب کے سب کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ثالث کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دیے۔ عمر اور اس کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے، جس کے متعلق دیکھنے والا یہ تمیز نہ کر سکتا کہ وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ آج گھوڑ دوڑ میں جو کامیابی عمر نے حاصل کی تھی، اس پر لوگوں کی حیرت و مسرت اس حیرت و مسرت سے کسی طرح کم نہ تھی جو انہیں کل اس کی کشتی جیتنے پر ہوئی تھی۔ لوگ عکا سے مدینہ اور وہاں سے ذوالمجاز پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اپنے بتوں پر نظریں چڑھائیں اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نمائے عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سال ختم ہونے پر عکاس کا میلہ پھر آیا۔ عمر اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوا اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا رہا۔ ایک سال عمر اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں عکاس نہ پہنچ سکا۔ لوگ اسے ڈھونڈنے اور ایک دوسرے سے اس کے میلے میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھنے لگے۔ انہیں زیادہ بے چینی اس بات کی تھی کہ عمر نے تجارت شروع کر دی تھی اور اس جیسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی سالانہ نمائش سے غیر حاضر رہے۔ لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اسے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جو اس سے پہلے قبیلہ عدی بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سونپی جاتی رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض عمر کا قبیلہ انجام دیتا تھا۔ چنانچہ اب کی یہ ذمہ داری عمر کے سر تھی۔ قریش کے کسی قبیلے اور بنو ثقیف میں کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی اور اس جھگڑے کا تصفیہ عمر کو کرنا تھا۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ عمر نے اپنے فرائض بحسن وجوہ پورے کر لیے ہیں اور اب وہ میلے کے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاس آ پہنچا ہے۔ آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گیا۔
لیکن اس مصروفیت نے اسے دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا، نہ بلا نوشی اور نظر بازی کی اس شہرت ہی میں کوئی کمی آنے دی جو عمر کو اپنے حلقہ احباب میں حاصل تھی۔ اس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی۔ عمر اپنی جوانی اور جوان مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر عناد رہا۔ اس کی جنگ جاہلیت میں بلا کی شدت اور کرختگی تھی، چنانچہ جب وہ عکاظ آیا اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھیڑی جو قریش کو بت شکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا، تو عمر مارے غصے کے جامے سے باہر ہو گیا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور قریش میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے روگرداں ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدف ملامت بنانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد و عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا، اس پر وہ اتنا غضبناک تھا کہ اگر بنو ہاشم مانے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چوکتا، اور اس قتل سے جو خون ریزی برپا ہوتی، اس کی مثال مکے کی تاریخ میں کہیں ڈھونڈے نہ ملتی۔ عمر کی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت بھی اس جوش اور اس شدت سے کرنے لگا جس جوش اور جس شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ ہے عمر ابن خطاب کے شباب کی تصویر۔ آپ اسلامی تاریخ کی قدیم و جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے، یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے ساتھ اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ قبل از شباب کا مطالعہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی ہی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کے شباب کی ہے، تو یہ کتابیں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکیں گی۔ حالانکہ ان میں عمر ابن خطاب کے اکثر معاصرین کے مقابلے میں ان کے حالات زیادہ وضاحت سے موجود ہیں۔ وہ قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا، جس کی شرافت و بزرگی نے اسے ان سربر آوردہ قبائل میں شامل کر دیا تھا، جن میں ہاشم، امیہ، تیم اور مخزوم سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن بنو عدی کو اسلام سے پہلے مکے میں وہ مرتبہ حاصل نہ تھا جس مرتبے پر بنو ہاشم اور بنو امیہ فائز تھے۔ ان کے پاس مکے کا کوئی مذہبی یا سیاسی منصب نہ تھا اور نہ مال و دولت میں وہ ان قبائل کے برابر تھے۔ البتہ شرف و عظمت میں وہ قبیلہ بنی عبد شمس کے حریف تھے اور اس کے مرتبے کو پہنچنا چاہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی یہ کشمکش اور منافست سالہ سال جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب بن نفیل کے زمانے میں بنو عدی اپنے صفا کے مکانوں کو چھوڑ کر قبیلہ بنو سہم کے جوار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ اپنا تحفظ کرتے رہے، اس لیے کہ قلیل التعداد اور بڑے بڑے قبائل کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود وہ علم و حکمت اور دور اندیشی میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے تھے۔ ان کے علم اور حکمت نے انہیں سفارت اور فیصلہ منافرہ کے اہم عہدے عطا کیے۔ چنانچہ قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی نزاع پیدا ہوتا، وہ قریش کی نمائندگی کرتے اور جھگڑوں میں ان کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا۔ وہ فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر تھے، اور یہ ان کی حکمت و دانش ہی کا اثر تھا کہ ان میں زید بن عمرو جیسے شخص نے جنم لیا جو کھلم کھلا بت پرستی کے خلاف تھا اور جس نے بتوں کا ذبیح کھانے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ پھر ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب پیدا ہوئے، اور جس قبیلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہو، اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی سہارے کے متعلق ضرورت نہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، اور یہ ہے ان کے باپ کا سلسلہ نسب۔ خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ربا بن عبداللہ ابن کرت بن رضا بن عدی اور بن کعب عدی مرہ کے بھائی ہیں، جو 8ویں پشت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد تھے۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے: حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ خطاب اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، لیکن نہ ان کے پاس دولت و ثروت تھی، نہ خدم و حشم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ایک خط لکھا
جس میں ان سے مصر کے محاصل کی تفصیل طلب کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص یہ خط پڑھ کر طیش میں آ گئے اور جواب میں لکھا، خدا کی قسم اگر میرے لیے آپ کی خیانت جائز بھی ہوتی تو بھی میں ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ ہم ایسے حسب و نسب کے مالک ہیں جسے دیکھ کر ہم آپ کی خیانت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس وہ مہاجرین اولین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں، اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم اے امیر المومنین، نہ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نہ آپ کے لیے اپنے دروازے کا کفل کھولوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کا غصہ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ جب محمد بن مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے محاسب بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا، خدا کی لعنت ہو اس گھڑی پر جب میں عمر کی حکومت میں گورنر بنایا گیا۔ اللہ کی قسم میں نے عمر اور ان کے باپ دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بہت ہی گھٹیا کپڑے کا چوغا ہوتا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتا تھا، اور ان کی گردن پر خشک لکڑیوں کا گٹھا لیکن عاص بن وائل حریر و دیبا کا لباس پہنتے تھے۔ اس کے جواب میں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسلمہ نے کہا، عمرو اس قدر بے آپے نہ ہو، عمر تم سے بہتر ہے، اب رہا ان کے اور تمہارے باپ کا سوال سو دونوں جہنم میں ہیں۔ خطاب نہایت سنگ دل اور بے رحم تھے۔ اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور جسے سجنان کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں یہاں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم کسی کو نہیں پایا۔ علامہ طبری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہدے خلافت میں جب سجنان سے گزرے تو فرمایا، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک وہ دن تھا جب میں اس وادی میں نمدے کا کرتا پہنے خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور ان کا دل بہت سخت تھا۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا مارتے اور کوتاہی کرتا تو سزا دیتے، اور ایک یہ دن ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی حاکم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے چند شعر پڑھے۔ خطاب نے خواہش نفس کے تحت نہیں بلکہ کثرت اولاد کے لیے متعدد شادیاں کی، اس لیے کہ عرب کے مفاخر میں ایک چیز کثرت اولاد بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے قلت اولاد کے سبب جو اپنی قوم میں اپنے حامیوں کی کمی محسوس فرمائی تو منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے ہوئے اور ان کے بازو بن سکے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو کعبے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ بنو عدی قلت تعداد کی بنا پر اپنی کمزوری محسوس کرتے تھے، اسی لیے بنو عبد شمس نے انہیں ان کے صفا والے مکانوں سے بھی نکال دیا تھا۔ ان حالات میں اگر خطاب کثرت اولاد کے ذریعے سے اپنا تحفظ کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ خطاب ایک ذہین شخص تھے جو اپنی قوم میں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ شجاع اور بہادر بھی تھے اور مختلف مارکوں میں بنو عدی کے جنگی سردار کی حیثیت سے جرأت و پامردی کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ بنو عدی جنگ فجاز میں شریک تھے اور ان کی قیادت زید بن عمرو بن نفیل اور ان کے بھائی اور چچا خطاب بن نفیل کے سپرد تھی۔ خطاب کے والد نفیل نے جیدہ سے شادی کی تھی اور اس کے بطن سے خطاب اور عبد نہم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد نفیل مر گئے اور ان کے بیٹے عمرو نے ان کی بیوی جیدہ سے نکاح کر لیا جو ان کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ نکاح عہد جاہلیت میں رائج تھا اور اس سے زید بن عمرو پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ خطاب کے بھائی بھی تھے اور بھتیجے بھی۔ یہ دونوں چونکہ ہم عمر تھے اس لیے جنگ فجار میں اپنی قوم کی قیادت انہیں سونپی گئی۔ جب زید بن عمرو نے بت پرستی ترک کی اور بتوں کا ذبح کھانا چھوڑ دیا تو اپنی قوم سے کہنے لگے، کیا اللہ آسمان سے میਂہ اس لیے برساتا ہے، زمین سے سبزہ اس لیے اگاتا ہے اور جانور اس لیے پیدا کرتا ہے کہ تم انہیں ان چراگاہوں میں چراؤ اور غیر اللہ کے لیے ذبح کر دو؟ خدا کی قسم اپنے سوا روئے زمین پر مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ اس کے بعد چند شعر کہے جن میں بت پرستی چھوڑنے کی تلقین تھی۔ ان باتوں سے خطاب ان کے دشمن ہو گئے اور اس دشمنی نے انتہائی شدت اختیار کر لی۔ قریش کی ایک جماعت نے زید بن عمرو کو مکہ سے نکال دیا اور ممانعت کر دی کہ اب ادھر کا رخ نہ کرے۔ اس معاملے میں سب سے شدید اور سب سے سنگ دلانہ روش خطاب کی تھی۔
سامعین محترم، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی زندگی کے مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔